اور وہ مخفی طریقے سے لے کر کے نکل گیا۔ پھر اس نے پیچھے سے مزید ایک بندہ بھیجا بھی کہ میرا قافلہ بچ چکا ہے۔ جو زمزم نامی بندہ تھا اس نے وہاں مکہ میں جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں نے تمہارا قافلہ اس پر حملہ کر دیا ہے، جا کر کے اپنا بچا لو۔ ابو جہل اس نے پوری پارٹی کو اکٹھا کیا، مسلمانوں پر پہلے ہی بڑا غصہ اور غصے میں بھڑک اٹھا کہ ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اور وہاں لوگوں کو تیار کیا، فوراً اپنے جنگجو تیار کیے، مکمل طور پر اسلحہ میں لیس ہو کر کے یہ 1000 کے قریب لشکر لے کر کے نکلنے لگا۔ تو وہاں اس کو پیچھے سے خبر پہنچ جاتی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ بچ گیا ہے اور تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، نہ آئے۔ جب یہ بات کی ابو جہل نے غصے میں آ کر کے کہا کہ انہوں نے ہمارے قافلے پر حملے کا سوچا ہی کیوں ہے، اب تو ہم نے ان مٹھی پر مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا ہے، مٹا کر کے رکھ دینا ہے۔ اپنے غرور میں، تکبر میں، انا میں وہ بھرا ہوا تھا، اس کو وہ کہاں بیٹھنے دیتا تھا، اس کی چدراہٹ اس کو کہاں بیٹھنے دیتی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ بھی لایا، امیہ بن خلف اس کو بھی ساتھ لیا، عتبہ، شیبہ، ولید جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو ساتھ لیا۔ ان سب کی قیادت میں 1000 کے قریب یہ لشکر کفار کا تیار ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف نکل پڑا۔ ادھر مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے ان کافروں کا ایک بندہ پکڑ لیا جو کہ ان میں سے کسی کا غلام تھا، کافروں کا پکڑ لیا، اس سے پوچھتے تھے کہ بتا ابو سفیان کدھر ہے، ابو سفیان کا لشکر کدھر ہے، قافلہ کدھر ہے ابو سفیان کا۔ وہ کہتا مجھے نہیں پتا، اور اس کو پتا بھی نہیں تھا، کہتا مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ تو جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا ابو جہل کے لشکر میں سے نکل کر کے مسلمانوں کی، ادھر پکڑا گیا۔ اب مسلمان صحابہ کرام اسے مارتے پیٹتے کہ بتا، جب وہ کہتا کہ ابو جہل بھی آ رہا ہے، امیہ بھی آ رہا ہے، عتبہ بھی آ رہا ہے، شیبہ بھی آ رہا ہے، ولید بھی آ رہا ہے، سارے بڑے بڑے کافر آ رہے ہیں، جب پوچھا جاتا ان کی تعداد کتنی، کہتا بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو پوچھتے کہ ابو سفیان کدھر ہے، کہتا مجھے نہیں پتا، پھر مارتے۔ جب کہتا ہاں ہاں بتاتا ہوں صبر کرو، تو پھر مسلمان صحابہ کرام رک جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سچ بول رہا تھا اس وقت تم اسے مارتے تھے، جب وہ جھوٹ بولتا تھا تم اسے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کتنے آدمی ہیں، کہتا بہت زیادہ ہے، گنتی نہیں بتا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ وہ لوگ ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، تو کیا فرمایا، وہ بندہ کہنے لگا کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، روزانہ 9 یا 10 اونٹ اس پورے قافلے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 ہے یا 1000 ہے، یعنی ایک اونٹ 100 بندہ کھا سکتا ہے۔ وہ کفار کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے۔ اب اندازہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا اب یہ کفار آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مشورہ لیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، اور اسی طرح انصار صحابہ کرام سے مشورہ لیا
سب نے مشورہ دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا کہیں گے ہم کود جائیں گے. جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. فیصلہ تمہارا ہوگا، عمل ہمارا ہوگا. اگر ہم کو کسی بھی علاقے میں تم کہو گے جانے کا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. ہم کبھی ایسے نہیں کہیں گے. ہم تو بلکہ یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا مقتلون، کہ اے نبی تو اور تیرا رب لڑو، ہم تمہارے ساتھ مل کر کے لڑیں گے. ہم تو یہ کہیں گے. ہم نے آپ سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، آپ کی فرما برداری کا، آپ کی بات سن کر ماننے کا ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں گے. ہم نے یہ آپ کو کہا تھا کہ جب مدینہ میں آؤ گے ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی کرتے ہیں. ہم اس طرح تمہاری حفاظت کریں گے. ہمارے بارے میں کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے.